الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد توحید اسماء و صفات سے متعلق سلف صالحین کا طریقہ کار کیا ہے، اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسے 3 بڑے عنوانات کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ کسی صفت کو ثابت کرنے میں ان کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ دوسرا عنوان یہ ہے کسی صفت کی نفی سے متعلق اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور تیسرے عنوان پر اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کسی صفت کی نفی سے متعلق اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی صحیح احادیث میں اپنے ذات سے جس چیز کی نفی کی ہے، اہل سنت و جماعت اس کی نفی کرتے ہیں اور اسے نقص اور عیب تصور کرتے ہیں کہ اس کا ثابت کیا جانا اللہ کے لیے صفت نقص اور صفت عیب ہے، اسی لیے اللہ نے خود سے اس کی نفی کی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جس چیز کی نفی کی گئی ہے اس کے برعکس جو صفت کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ جس صفت کی نفی کی گئی ہے اس کے برعکس جو صفت کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورے طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس صفت کی بھی خود سے نفی کی ہے، اپنی ذات سے نفی کی ہے، وہ صفت نقص ہے، وہ عیب اور کمی والی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو کمال واجب ہے، جو کمال فرض ہے، اس کمال کے منافی ہے، اس کمال سے ہٹ کر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت نقص کی نفی کی ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے کسی بھی طرح کا صفت نقص ممتنع ہے، ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کا کمال لازم ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے کمال سے متصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی ذات سے کسی صفت کی نفی کی ہے تو صرف محض اس صفت کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جو صفت کمال ہے اس کا ثبوت بھی مراد ہے، کیونکہ محض نفی کرنا، محض انکار کرنا یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے مقابلے میں کوئی ثبوتی قابل تعریف عمل نہ ہو، کوئی ایسی صفت نہ ہو جس پر تعریف کیا جا سکے۔ منفی صفت کے مقابلے میں کوئی مثبت صفت جب تک نہ ہو جس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کی جا سکے، تب تک کسی بھی صفت کی نفی میں کوئی تعریف کی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ محض نفی کبھی کبھی عاجزی کی بنا پر بھی ہوتا ہے، اور یہ نقص اور کمی ہے محض نفی۔ مثال کے طور پر شاعر کہتا ہے قبیلۃ لا یقدرون بذمۃ ولا یظلمون الناس حبۃ خردل، کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جو اپنے عہد و پیمان کو کبھی نہیں توڑتا اور رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ شاعر اس قبیلے کی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی عاجزی بیان کر رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، اس کی طاقت ہی نہیں کہ کسی پر ظلم کر سکے، اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کے عہد کو توڑ سکے، ورنہ مٹ جائے گا۔ تو یہ محض نفی قابل تعریف نہیں ہوتی جب تک اس کے مقابلے میں یہ نہ ہو کہ وہ اس لیے ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ عدل والا ہے، وہ اس لیے بے وفائی نہیں کرتا کیونکہ وہ وفا والا ہے،
تب وہ تعریف ہے. جب مقابل کی جو صفت کمال ہے وہ ثابت کیا جائے تب نفی مفید ہوتی ہے، ورنہ محض نفی تعریف نہیں ہوتی. تو آپ یہ اسی طرح سے کبھی کبھی اس لیے بھی نفی کی جاتی ہے کیونکہ وہ چیز اس قابل نہیں ہوتی. جیسے کوئی کہے کہ دیوار ظلم نہیں کرتی، تو دیوار کے اندر ظلم کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے محض نفی یہ مدح و ثنا اور تعریف نہیں ہے. جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی بھی کی جائے گی اور اس کے مقابلے میں جو صفت عدل ہے اسے ثابت کیا جائے گا پورے کمال کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ صفت عدل میں کمال کو پہنچا ہوا ہے اس لیے اس سے ظلم کا حصول ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ بھرپور عدل والا ہے، اس لیے رتی برابر اور ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرتا ہے اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو تھکاوٹ نہ ہونے کے مقابلے میں جو صفت ہے صفت ثبوتی وہ یہ ہے کہ وہ اتنی قوت والا ہے، اتنی بھرپور قوت والا ہے کہ اس قوت میں تھکاوٹ کا گزر نہیں ہے. تو جب ہم منفی صفت کے مقابلے میں جو صفت ثبوتی ہے اسے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تب اس نفی کا فائدہ ہوتا ہے. تو اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہی ہے کہ جب اللہ سے کسی صفت کی نفی کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو صفت کمال ہوتا ہے اسے انتہائی درجے کا اور بھرپور طریقے سے اسے ثابت کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت و جماعت کا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے نفی کے تعلق سے ان کا طرز عمل ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہ بتائیں گے کہ ایسی صفات جن کی نہ نفی کسی جو ہے نص میں وارد ہے اور نہ ہی ان کا اثبات وارد ہے، اس کے تعلق سے سلف صالحین کا اور اہل سنت و جماعت کا رویہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم اگلے درس میں بات کریں گے. واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.